اس کے لیے کوئی دشواری اور زحمت ہوگی۔ جو انسان ایمان کے ساتھ اپنے خدا کو پا لیتا ہے اور اپنے خدا کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ انسان دنیا کی کسی چیز کا کھونے والا نہیں ہوتا اور نہ دنیا کی کوئی چیز اس سے دور رہ جاتی ہے۔ وہ آخرت کی منزلوں کی طرف بھی گامزن رہتا ہے اور دنیا کے امور میں بھی اسے کامیابی ملتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دعائے عرفہ میں جو 9 ذی الحجہ کو امام نے مقام عرفات میں اپنی متبرک اور پاکیزہ زبان سے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی تھی، طولانی اس دعا میں ایک مقام پر امام نے ارشاد فرمایا، ماذا وجد من فقدک، پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے چھوڑ دیا، وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یعنی اگر خدا مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے، اور اگر خدا نہ ملے تو پھر انسان دنیا کی چاہے ساری چیزیں حاصل کر لے مگر وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر اگر خدا سے محبت رکھنے والا اور خدا کو حاصل کر لینے والا، خدا کی بارگاہ تک قربت حاصل کرنے والا اگر خدا کو پا لیتا ہے تو اس کی نگاہ میں عزت اور فخر کا معیار بھی الگ ہو جاتا ہے۔ وہ عزت مال میں نہیں سمجھتا، وہ عزت دولت میں نہیں سمجھتا، وہ عزت اقتدار میں نہیں سمجھتا، اس نے عزت کا معیار معصومین کی روشنی میں، ان کے بیانات کی روشنی میں عزت کا معیار دین کی پابندی کو قرار دیا ہے اور مذہب کے مطابق عمل کرنے کو قرار دیا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی دعا جو 3-4 جملوں پر مشتمل ہے، جس کے لیے تاکید بھی امام نے فرمائی ہے کہ اس دعا کو صاحبان ایمان کو پڑھنا چاہیے، جو اس موضوع سے متعلق ہے، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں۔ دعا کی ہے خدا کی بارگاہ میں، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، میرے معبود میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اپنی بندگی کا اعتراف اور پروردگار عالم کی ربوبیت کا اقرار، یہ 2 باتیں وہ ہیں جس میں آدمی کے لیے عزت بھی ہے اور فخر بھی ہے۔ مت فخر کیجئے اس پر کہ اللہ نے اتنی دولت سے نوازا، اتنے مال سے نوازا، اتنا بڑا اقتدار دے دیا، اتنا بڑا ملک ہمارے حوالے کر دیا، اتنی بڑی ملکیت ہمیں دے دی، اتنا بینک بیلنس ہمیں مل گیا، اتنے روپے پیسے ہمیں مل گئے۔ یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ مقام بندگی میں اگر بندہ سچا خدا کا بندہ ہو جائے تو یہی اس کے لیے کل عزت ہے۔
اور اسی طرح اگر اپنے رب کو مکمل طور پر اس کے تمام تر صفات ثبوتیہ و سلبیہ اور کمالات و خصوصیات کے ساتھ مان لیا ہے تو فخر کے لیے یہی کافی ہے۔ فرعونیت فخر کا نام نہیں ہے، فخر کا نام ہے کہ اللہ کو اپنا معبود مان لے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے۔ ان دو جملوں کے بعد امام نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں بڑی خصوصیت ہے اس جملے میں، یہ کہا کہ عزت کا معیار بندہ ہونا ہے، فخر کا معیار خدا کو اپنا رب مان لینا ہے۔ ارشاد فرمایا انت کما احب، پروردگار تو ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا تھا، یعنی میرا محبوب رب ہے، میرا پسندیدہ رب ہے۔ دعا کا آخری جملہ ہے فاجعلنی کما تحب، مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ بارگاہ رب میں یہ دعا امام نے کی ہے تو بندے کو دعا یہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کا محبوب بندہ ہو جائے، خدا کا پسندیدہ بندہ ہو جائے، اور جب خدا کا پسندیدہ بندہ ہو جائے گا تو میں نے کل یہ کہا تھا کہ جب پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے صفات و کمالات کا مظہر اس بندے کو بنا دیتا ہے، اور ایسا مظہر بناتا ہے کہ حدیث میں یہ جملہ درج کیا گیا ہے، یہ اگر رضائے رب پر راضی رہتا ہے تو ہاتھ اسی کے پاس ہوتا ہے، مگر خدا کہتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے۔ اس کا پیر اسی کے پاس رہتا ہے مگر خدا کہتا ہے یہ میرے پیر ہیں۔ اعضاء و جوارے اسی کے پاس رہتے ہیں مگر خدا یہ کہتا ہے یہ میرے اعضاء و جوارے ہیں۔ وہ جسے جسم و جسمانیات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مستغنی ہے تمام جسمانی مادی اور جسمی ضرورتوں سے، وہ کہتا ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کے پاؤں میرے پاؤں، اس کے اعضاء و جوارے میرے اعضاء و جوارے۔ جب یہ صاحبان ایمان کے لیے خدا کہتا ہے جو رضائے رب ڈھونڈ رہے ہیں، رضائے پروردگار تلاش کر رہے ہیں، تو اگر میرا نبی کسی ایسی مقدس ذات کے لیے کہہ دے کہ یہ ید اللہ ہیں، یہ عین اللہ ہیں، یہ اذن اللہ ہیں، یہ رجل اللہ، جب یہ فقرہ ان کے لیے اگر آ جائے تو اس میں کوئی مقام تعجب انسان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رضائے رب کا ڈھونڈنے والا بندہ تلاش میں رہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسے رضائے رب مل جائے، ضروری نہیں ہے کہ رضائے رب حاصل کر لے۔ اور میں اس کے لیے جلدی سے یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، برسہا برس سے سمجھنا آپ کا کام ہے، میں صرف کہہ کے گزر جاؤں گا۔ برسہا برس سے دعا ہو رہی ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ برسہا برس کی دعا میں پتہ نہیں خدا راضی ہوا یا نہیں راضی ہوا، میں تو کم سے کم مطمئن ہو کے کہتا ہوں کہ ہم نے جسے مانا ہے ایک رات سو کے نفس بیچ دیا رضائے پروردگار خرید۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور یہ بات اس لیے گزارش کر رہا ہوں، ہم نے اردو زبان کی بہت سے الفاظ کو پڑھا بھی ہے اور اسی لکھنؤ میں رہ کے بہت سی چیزیں حاصل بھی کی ہیں، کچھ ہی دنوں رہا ہوں لکھنؤ میں، اس لیے میرے اوپر لکھنوی ہونے کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا ہے، جہاں کا رہنے والا ہوں بس وہیں کا اطلاق ہوتا ہے، مگر یہاں رہنے میں
یہاں کی تہذیب جو اب وہ نہیں رہ گئی جو 1965 میں جب میں یہاں آیا تھا تہذیب تھی، اب وہ تہذیب یہاں باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس سے پہلے کی تہذیب اس سے بھی بہترین رہی ہوگی، پاکیزہ رہی ہوگی۔ اس وقت کے ماحول اور اس وقت کی فضا میں جو باتیں میں نے سنی ہیں ان میں سے ایک جملہ یاد بھی ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ جو آدمی بے حد اطمینان سے، سکون سے، آرام سے، بغیر کسی اضطراب کے، بغیر کسی بے چینی کے سو جاتا ہے تو اس کے لیے اردو زبان میں مثل مشہور ہے، گھوڑا بیچ کے سو رہا ہے۔ گھوڑا بیچ کے سو رہا ہے۔ اگر گھوڑا بیچ کے سونے والا مطمئن سوتا ہے تو جو نفس بیچ کے سو رہا ہوگا وہ کتنا مطمئن رہا ہوگا، اور اس کے اطمینان کی کیفیت۔ ایک رات اور یہ تو عام طور پر یہ فقرے پڑھے جاتے ہیں، سوئے علی، رات بھر سوئے، حکم پیغمبر سے سوئے، حکم پروردگار سے سوئے، بستر نبی کا، چادر نبی کی، جگہ بھی وہ جہاں میرا پیغمبر سویا کرتا تھا، سو گئے۔ جو ہمیشہ راتوں میں جاگا کرتا تھا وہ آج بستر پیغمبر پر نہایت اطمینان سے سو رہا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح، گھر کا بستر چھوٹ جائے اور دوسری جگہ کسی بستر پر سونے کا موقع ملے، قسم ہے کروٹیں مسلسل بدلتے ہیں، مسلسل کروٹ بدلتے ہیں۔ لیکن اگر بستر وہی رہا ہو جس پر عادت رہی ہو سونے کی، نہیں میں نے جملہ کہہ دیا ہے، آپ پہچانتے رہیے گا، اگر بستر وہی ہو جس پر سونے کی عادت رہی ہو تو کہیں سے کروٹ کے بدلنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ شیب ابو طالب میں ابو طالب نے بستر پیغمبر پر علی کو سلا کے بتا دیا تھا یہ بستر کل ہجرت کی رات بھی ملے گا، علی ویسے ہی سو جانا جیسے شیب ابی طالب میں سویا کرتے۔ سوئے، سو گئے، اطمینان سے سو گئے۔ جب سو گئے تو نفس ادھر چلا گیا، رضا ادھر آ گئی۔ سوئے ہیں تب نفس بکا ہے، عبادتوں میں نہیں۔ رات بھر سجدے میں سر رکھ کے معبود کو یاد کرتے تھے، رضا ملی؟ نفس بکا؟ نہیں۔ ہجرت کی رات جو سو گئے تو نہ جانے اس سونے میں کیا اثر تھا، اور میں اسی لیے اس لفظ کے سہارے کہتا ہوں، دنیا میں کتنا ہی مہنگا سونا بک جائے مگر جتنا مہنگا ہجرت کی رات بکا اتنا مہنگا کبھی سونا نہیں بکے گا۔ سونے والا سو گیا، رضائے رب ادھر سے آ گئی۔ لو یہ نفس میں لے لیتا ہوں، رضا تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اب وہ باتیں نہیں پڑھوں گا جو عام طور پر آپ سنا کرتے ہیں۔ رضا ادھر سے آئی، نفس معرض بیع میں مولائے کائنات نے اپنا نفس لا کے رکھ دیا۔ جسے خریدنا ہو خرید لے، جسے لینا ہو لے لے، جسے اپنے پاس رکھنا ہو رکھ لے۔ ایسا نہیں ہے کہ خریدار نہیں آئے، خریدار تو آئے، اچھا مال تھا تو کون خریدنا نہیں چاہے گا؟ بہترین چیز تھی تو ہر ایک خریدنا چاہتا۔ آدم میں علم کے آئے، خرید لو آدم۔ کیسے خریدوں، کیسے خریدوں؟ مال زیادہ قیمتی ہے، میں جو قیمت لایا ہوں وہ اس کے برابر نہیں ہے۔
نوح میں عزم کے آئے، ابراہیم میں خلت کے آئے، موسیٰ میں ہیبت کے آئے، عیسیٰ میں زہد کے آئے، انبیاء آتے رہے، کہا ہم اسے خرید لیں، سب کے سب دیکھ کے چلے گئے مال قیمتی ہے، ہمارے پاس قیمت نہیں ہے کہ اس مال کی قیمت ادا کر سکیں، اور آخر میں دو خریدار رہ گئے، دو خریدار رہ گئے۔ خدا کہتا ہے میں خرید لوں، میرا نبی کہتا ہے میں خرید لوں، معاملہ حبیب و محبوب کے درمیان دائر، حبیب کہتا ہے میں خریدوں، محبوب کہتا ہے میں خریدوں۔ قدرت نے آواز دی میرے نبی مجھے خرید لینے دو، مجھے خرید لینے دو، آج مجھے ضرورت ہے، دیکھو لفظ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں، آج مجھے ضرورت ہے، مجھے خرید لینے دو، مباہلے میں تمہیں ضرورت پڑے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ وہاں یہ نفس رسول بنے گا، یہاں نفس اللہ ہے، تو ہجرت کی رات نفس چلا گیا۔ اب پڑھا یہی جاتا ہے کہ حضور کی حفاظت کا مسئلہ تھا، میں نے جو فکر کی تو ہو سکتا ہے اپنی فکر آپ تک صحیح منتقل کر سکوں۔ ہجرت کی رات علی نے تنہا نبی کو نہیں بچایا ہے، شب ہجرت سو کے علی نے خدا کی خدائی بھی بچائی، رسول کی رسالت بھی بچائی۔ اگر نہ سوئے ہوتے ہجرت کی رات تو نصیریوں کو ایک موقع مل جاتا، کہا اگر یہ خدا نہ ہوتے تو کبھی تو سو جاتے۔ ہجرت کی رات علی نے سو کے بتایا خدا نہیں ہوں، بندے خدا ہوں، تو سوئے تو خدا کی خدائی بھی بچا لی، نبی کی رسالت کی بھی حفاظت کر لی۔ ایسا کوئی ہادی لاؤ جو خدا کا بھی محافظ بن جائے، رسول کا بھی محافظ بن جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک رات سو جانے والا عبادت میں یہ مل گیا۔ اچھا میں اپنی خطابت کے لہجے میں یہ بات کہتا ہوں، اس کا کوئی دوسرا مطلب نہ نکالیے گا۔ ہجرت کی رات سے پہلے تک نہیں، اور آگے بڑھا دوں، نفس علی کے بکنے سے پہلے تک، رضائے خدا کے ادھر سے آنے سے پہلے تک نفس ہے علی کا، رضا ہے خدا کی، دیا خدا نے، دینے والا اتنا کریم، دے کے کہتا ہے دے دیا، بیچنے والا اتنا سخی، بیچ کے کہتا ہے میں نے بیچ دیا۔ دیکھو دوسرا لفظ کہتا ہوں، مگر بیچنے والا بیچ کے بھی خدا کی بارگاہ سے سند لیتا ہے رہے گا تمہارے پاس، رضا دے کے کہتا ہے رہے گی میرے پاس۔ اب لفظ میں اپنے اس خطابت کے لہجے میں کہتا ہوں، جن کو اللہ سے خدا اپنے رہنماؤں کو راضی کرنا ہو، ہجرت سے پہلے راضی کرا لو، ہجرت سے پہلے راضی کرا لو، ورنہ ہجرت کی رات جب خدا رضا دے گا تو جب تک علی راضی نہیں ہوں گے تب تک خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ اور شاید راز یہی ہے، پڑھے جا رہے ہیں، نمازی پڑھے جا رہے ہیں، روزہ دار پڑھے جا رہے ہیں، حاجی پڑھے جا رہے ہیں، تمام کے تمام صدقات و خیرات کرنے والے پڑھے جا رہے ہیں، ہمیں کیسی نماز پڑھ رہے ہو، ہزاروں برس سے پڑھ رہے ہو، آج تک نہیں رضا ملی۔ جس کو راضی کرانا چاہتے تھے آج تک اسے راضی نہیں کرا سکے۔ ہمارے پاس تو وہ عظیم انسان ہے جس کا نفس چلا گیا، رضا
خدا نے دے دی. بات حدیث کی نہیں ہے کہ جھگڑا ہو جائے، بات روایت کی نہیں ہے کہ اختلاف ہو جائے، بات قرآن کی ہے جسے سب مان رہے ہیں. قرآن مجید میں اس کی سند موجود ہے. مل گئی رضا. اب ایک جملہ اور کہتا ہوں، رضا جب مل گئی، رضا علی کے پاس، نفس خدا کے پاس، دیکھو جملہ پہنچ جاتا ہے یا نہیں پہنچ جاتا ہے. علی نے جتنی جنگیں کی ہیں رضائے رب کے لیے کی نا. بدر، احد، خندق، خیبر، جمل، صفین، نہروان، حنین، ساری جنگیں رضائے رب کے لیے. تو رضائے رب کے لیے جنگ کی علی نے. رضا ادھر ہے، نفس ادھر ہے. رضا کا بچانا علی کا کام، نفس کا بچانا خدا کا کام. یہ کہ وہ اس کا ہے، وہ اسے بچائے گا، حفاظت کرے گا. اور پھر اگر علی کسی کے ساتھ ہو جائیں یا بندہ علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تو قسم ہے کامیاب ہوگا. اب آپ ذوق میں ہیں اس لیے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھی ذرا مل کے محمد. ایک جنگ جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، اس سے پہلے چند لفظیں کہہ دوں. جتنی اسلام کی جنگیں ہیں ان کو فتح کس نے کیا؟ ہاں، اجمال کے ساتھ بتا دیجئے کس نے فتح کیا؟ مولا کائنات نے. آج جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو بدر کا فاتح کون؟ بڑی مشکل ہے نا. آج جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو مورخ لکھتا ہے بدر کے فاتح نبی، احد کے فاتح نبی، خندق کے فاتح نبی، خیبر کے فاتح نبی. فتح کریں علی، نام لکھا جائے نبی کے. علی کم سے کم آپ مانگ تو لیجئے کہ فتح میں نے کیا، نام آپ کے. آواز دی میرے مولا نے، آج تک کسی سے نہ مانگا تو اب کیوں مانگوں گا؟ مانگتا ہوں تو خدا سے مانگتا ہوں. اچھا آپ نہ مانگیں، نبی آپ ہی دے دیجئے. جب یہ سب لکھ رہے ہیں کہ فاتح نبی، تو آپ کہہ دیجئے فاتح علی. نہ نبی نے صریحی لفظوں میں کہا، نہ علی نے مانگا. دونوں اپنی جگہ مطمئن. یہ نہ لے کے مطمئن، وہ نہ دے کے مطمئن. نبی نہ دیجئے گا، کہا دوں گا مگر جگہ بدلی ہوگی، جگہ بدلی ہوگی، یہاں نہیں دوں گا. علی یہاں کی جنگوں کو فتح تم کرو، نام میرے لکھی جائے. احد فتح تم کرو، نام میرے لکھی جائے. خندق فتح تم کرو، نام میرے لکھی جائے. خیبر فتح تم کرو، نام میرے لکھی جائے. دنیا کے جتنے کام ہیں علی تم کرو، نام میرے لکھا جائے. آخرت میں آؤ علی، آخرت کا سب ہے میرا، سب میرا ہے مگر نام تمہارے. کوثر تمہارا، سلسبیل تمہاری، جنت کی بہاریں تمہاری، طہور تمہارا، قسمت جنت تمہاری. یہ سب کا سب تمہارے حوالے. مسلمانوں، جس کو بدر و احد و خندق و خیبر کا مال غنیمت لینا ہو نبی سے لو، جنت کا پروانہ لینا ہو علی سے لو. ایک دفعہ مل کر ذرا آپ حضرات زحمت فرما لیں. ذرا دیکھیے اصل میں
آگے بڑھنے کی قسمیں الگ الگ ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جس میں خالی ہل کے رہ جاتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے کہ ذرا سا بڑھتے ہیں مگر پیچھے والوں کے لیے گنجائش نہیں رہتی ہے. یہ اتنی میں نے گزارش کی ہے. وہ سب کا سب دنیا والا پیغمبر کا لو مال غنیمت، آخرت والا سب علی کا لو پروانے جنت اگر لینا ہو. ایک جنگ جس کا تذکرہ آپ برابر سنتے بھی رہتے ہیں وہ ہے جنگ خندق. خیمے کے گرد پیغمبر کے حکم سے خندق کھودی گئی ہے، یا مشورے جناب سلمان سے خندق کھودی گئی ہے. کافر کل کفر عمرو ابن عبدود خندق پھدا کے پیغمبر کے خیمے کے قریب آ چکا ہے، بلکہ روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ خیمے پر نیزہ لگا چکا ہے. لگا کے کہتا ہے پیغمبر آپ کے پاس کوئی بہادر ہو تو بھیجیے. لیکن یہ نہیں کہتا کہ کسی کو بھیجیے، کہتا کوئی ہو بہادر. اصل میں پہلوان اپنے جیسا پہلوان چاہتا ہے، جوڑ برابر کی رہے، ورنہ اگر چھوٹا موٹا کوئی آیا پٹخ دیا تو بات ہی کیا ہے. کہا کوئی بہادر ہو تو بھیجیے. نبی خطبہ دے رہے ہیں، اتنا سناٹا، پن ڈراپ سائلنٹ، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، سر ہلانے کے لیے تیار نہیں. جس کو روایت میں ذکر کیا گیا اس طرح بیٹھے تھے جیسے سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، سر ہلا اور یہ اڑا. اس خطبے کے بعد اگر کسی نے میدان خندق کے سناٹے کو آواز میں بدلا ہے تو اس کا نام ہے علی. خطبہ پیغمبر سنا اور سن کے ایک دفعہ کہا پیغمبر میں جاؤں گا، بٹھا دیا. ساری تشریح نہیں کروں گا، بٹھا دیا. جو آپ برابر اس لکھنؤ کے بہترین مجمع میں سنتے رہتے ہیں وہ نہیں عرض کروں گا میں. بٹھا دیا. دوبارہ اٹھے، کہا بیٹھ جاؤ. تیسری بار اٹھے، اب نبی نے کہا ہاں جاؤ. جب جانے لگے تو نبی نے عمامہ سر پہ رکھا، تلوار نبی نے لگا دی اور ایک جملہ کہہ کے بھیجا کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے. اضافت مت لگائیے، کل ایمان کل کفر کی طرف، یعنی اضافت مت لگائیے گا، اسی لیے کہہ رہا ہوں. کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا، یعنی عمر نہیں ہے، کل کفر ہے جو آیا ہے، علی نہیں ہے. کل ایمان نبی کی سند بھیجا، کہا جاؤ. مقابلے کے لیے گئے اور ادھر علی چلے، ادھر نبی نے کہا آج جو فتح علی کی خبر لائے گا میں بھی اسے جنت دوں گا، میرا خدا بھی دے گا. سارے لوگوں نے سوچا نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ زکوٰۃ دینا ہے، نہ اور کوئی محنت کرنا ہے، نہ صدقہ، نہ خیرات، کچھ نہیں. خبر دو، وعدہ نبی کا ہے اور وعدہ خدا کا ہے، جنت دے گا خدا. ابھی تو اٹھ نہیں رہے تھے، سر ہل نہیں رہا تھا. ادھر جیسے ہی علی گئے سب کے سب اٹھ گئے، سوائے ایک کے کوئی نہیں رہ گیا. سب چلے. کس کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا فتح علی کی خبر لینے. جب یہ نکل گئے تب نبی نے اس رہ جانے والے سے پوچھا تم نہیں گئے سلمان؟ سلمان نے بھی مسکرا کے کہا نبی آپ نے یہ کب کہا ہے کہ دیکھ کے آؤ؟
آپ نے کہا ہوتا کہ دیکھ کے آؤ تو ہم بھی نکل گئے ہوتے. آپ نے تو یہ کہا ہے نا جو فتح علی کی خبر لائے گا. تو میں ان کے چہرے پہچانتا ہوں. یہ گئے ہیں نا. اگر خدا نہ کردہ یادن باللہ علی ناکام ہوں گے تو یہ ادھر نہیں آئیں گے. ان کو اپنے گھروں کا رستہ یاد ہے. یہ سیدھے اپنے گھروں کو چلے جائیں, اور اگر ادھر آئے تو میں سمجھ جاؤں گا جنت لینے آ رہے ہیں. دیر تک ہوئی ہے جنگ. علی کامیاب ہوئے, اللہ اکبر کی آواز دی تو مجمع ادھر چلا. میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں, ابھی تو کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا بہادر ہے, اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتا ہے, یہ کبھی ناکام نہیں ہوا ہے, اس کا مقابل کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے, تو اب کیوں جا رہے ہو؟ اگر خدا نہ کردہ علی ناکام ہوئے تو دوسرا حملہ امر کا کس پر ہوگا؟ کہا یہ تم نے پہچانا ہی نہیں. جس کے آگے علی ہو, جس کے آگے علی ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. اس لیے ہم جا رہے ہیں. پلٹے, تیزی سے آئے, اور آتے ہوئے سلمان نے دیکھا, مسکرا کے نبی سے کہا مبارک ہو نبی, کامیاب علی. نبی نے بھی جلدی سے مسکرا کے کہا مبارک ہو سلمان, جنت تمہاری. دونوں نے اپنا اپنا وعدہ پورا کر لیا. اب یہ آئے, اب یہ بیان کرنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. یہاں سے لے کے کسی نوجوان کو ہیرا تک دوڑائیے, دوڑ کے جب یہ واپس آئے گا تو اس کی آواز کام کرے گی, سانسیں بھول رہی ہوں گی, کہنا کچھ چاہتا ہوگا, زبان سے کچھ اور ادا ہوتا ہو. کچھ آئے اتنے ہی کہہ کے رہ گئے نبی علی, کچھ بیچارے صرف نبی کہہ کے رہ گئے, کچھ نبی بھی نہیں کہہ پائے. سانسیں جب برابر ہوئیں, اب اشارہ میں کروں گا آپ سمجھ لیں گے, صاحبان فہم ہیں. سانسیں جب برابر ہوئیں تو ہر ایک کہتا ہے نبی کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. کہا تھا نبی نے کہ جنت میں بھی دوں گا, میرا خدا بھی دے گا. اب یہ سائیکالوجی ہے نا, جب ہم کو نہیں ملی تو ہم کس سے پوچھیں؟ جو داہنے والا ہے ملی, وہ اپنے داہنے والے سے ملی, وہ اپنے داہنے والے سے ملی. ادھر جب ختم ہو گئے اپنے بائیں والے سے ملی, وہ اپنے بائیں والے سے ملی, وہ اپنے بائیں والے سے ملی. اب میں خندق کی پڑی ہوئی عادت آج تک غلط طرح سے نمازوں تک سے نہ گئی, اب تک پوچھے جا رہے ہیں ملی. ایک سال آواز پڑھ دیں محمد اور اس بھرے خندق کے میدان میں سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, اتنے دنوں حضور کے ساتھ رہنے والا مجمع اپنے درمیان میں جنتی نہیں ڈھونڈ سکا, جنتی نہیں تلاش کر سکا, تو یہ سردار جوانان جنت کیسے تلاش کرے گا؟ ان سرداروں کو کیسے معلوم کرے گا؟ اور ان کے قریب یا ان سے قربت کیوں کر حاصل کر سکے گا؟ میں نے اتنی بات کہی, خدا مل جائے تو سب مل جائے. اب جو مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا, نبی مبارک ہو علی کامیاب. سینکڑوں اصحاب پیغمبر نے نبی کو مبارکباد دی. یہ مبارکباد کس کے طفیل میں ملی؟ نہ علی نے عمرو کو قتل کیا ہوتا
نہ خندق فتح ہوئی ہوتی اور نہ نبی کو مبارکباد ملی ہوتی۔ مسکرایا میرا پیغمبر سید المرسلین، اور مسکرا کے ایک دفعہ آواز دی، علی گھبرانا نہیں، آج تمہاری فتح نے مجھے اتنوں کی مبارکباد دی ہے، آئے گا موقع، آئے گا وقت جب میں تمہیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھاؤں گا، اٹھا کے اتنا بلند کر دوں گا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع کہتا رہے گا مبارک ہو ابو طالب کے لال۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ یہ ایک انسان کے لیے بالکل سوچنے اور فکر کرنے کی منزل ہے۔ کیا بتاؤں عزیزو، جب پڑھنے لگتا ہوں تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا مل کے محمد۔ اور میں اشارے کر دیتا ہوں، نتیجہ آپ صحیح نکال لیجئے گا۔ جب کوئی جانشین کے پیچھے چلتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، فرعون نے اپنی سلطنت سے جناب موسیٰ اور ان کے چاہنے والوں کو نکل جانے کا حکم دیا۔ جناب موسیٰ اپنے قوم کو لے کے نکلے، کہاں آئے؟ دریائے نیل کے پاس آ گئے تو قوم موسیٰ کہتی ہے موسیٰ پھنسا دیا نا، آگے بڑھیں تو دریائے نیل کی موجیں کھا جائیں، پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر، اب کیا کریں؟ موسیٰ نے بھی پوچھا چاہتے کیا ہو؟ کہا دریا میں راستہ بنائیے۔ جناب موسیٰ نے عصا رکھا، راستہ بن گیا۔ کہا جاؤ۔ کہا موسیٰ اتنے بے وقوف ہم تھوڑی ہیں، ہم 12 قبیلے کے لوگ ہیں، راستہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قبیلے کا جھگڑا آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے یہ جھگڑا، جناب موسیٰ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ کہا ایک راستے پہ کیسے ہم سب چلے جائیں؟ کہا پھر؟ کہا 12 راستے بنائیے۔ جناب موسیٰ اپنی امت کے ناز اٹھا رہے ہیں، دریا کی موج پر عصا رکھا، راستہ بنا۔ کیسے بنتا تھا راستہ؟ دریا کا پانی دیوار کی طرح بلند ہوتا تھا، بیچ میں زمین نظر آتی تھی، پھر بلند ہوتا تھا، بیچ میں زمین نظر آتی تھی، پھر بلند ہوتا تھا۔ کہا 12 راستے بن گئے، اب تو جاؤ۔ نہیں نہیں موسیٰ ابھی نہیں جائیں گے، یہ جو دیواریں ہیں ان میں پیرالل ونڈوز بنائیے، بالکل برابر برابر سے کھڑکیاں بنائیے، پتہ نہیں وہ والا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، تاکہ ہم دیکھتے ہوئے تو جائیں کہ جتنے ہیں سب جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ڈوبیں تو سب ڈوبیں، بچیں تو سب بچیں۔ کلو کھڑکی بنا دی، اب جاؤ۔ ابھی بھی نہیں جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نیل کا پانی موجیں مار رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو ہم جائیں تو یہ دیواریں مل جائیں۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ پہلے جائیے تاکہ ڈوبیں تو آپ، ہم تو پھر ادھر پلٹ جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا چلو میں چلا جاتا ہوں۔ بھائی یہی موقع تھا جہاں جانشین موسیٰ نے آواز دی، موسیٰ میں چلا جاؤں؟ کہا ان قوم والوں سے پوچھو یہ راضی ہیں تمہارے جانے پر؟ قوم نے جواب کوئی جائے، ہم دیکھ تو لیں کہ اس راستے پر جانے میں کامیابی مل جاتی ہے۔ ہارون چلے، آخر تک نہیں سناؤں گا، ہارون چلے، آگے آگے ہارون جب اس کنارے پہنچ گئے تو موسیٰ کی قوم چلی، یہ بھی اس کنارے پہنچ گئے۔ قوم جب جا چکی تو موسیٰ گئے، ترتیب یاد رہے، سب سے آگے ہارون، ان کے پیچھے موسیٰ کی امت،
اس کے پیچھے جناب موسیٰ، بدلوں لفظیں، سب سے آگے جانشین، جانشین کے پیچھے امت، امت کے پیچھے نبی، نبی کے پیچھے فرعون، میں لشکر کے۔ ایک ہی جملہ کہوں گا، دوسرا آپ سمجھ لیجئے گا۔ کتنے بچے اور کون بچا؟ جتنے ہارون کے پیچھے چلے سب بچ گئے۔ جانشین کے پیچھے چلنے والا نجات کے راستے پر چلتا ہے اور کامیاب ہو جایا کرتا ہے، جو علی کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ سب کے سب کامیاب ہونے والے ہیں اور نجات پانے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب جو دو ایک بیچ میں کڑوی باتیں کہتا ہوں وہ بھی سن لیجئے۔ بڑا مطالبہ ہوتا ہے نا، 4 ویلر چاہیے، کیش چاہیے، مکان چاہیے۔ میں خالی ایک ہی لفظ سوچتا ہوں، اگر لڑکی کا باپ ساری چیزیں فراہم کر دیتا ہے تو وہ یہ سوچ لیتا ہے اس آنے والے کی قیمت اتنی ہے۔ کیش دے دیا، سارا سامان دے دیا، اور کچھ دنوں کے بعد لڑکے کے ماں باپ کو شکوہ ہوتا ہے یہ لڑکا گھر داماد ہو گیا۔ کہتے ہیں لڑکا گھر داماد، اب تو ہمارا خیال ہی نہیں کہتا، ابا ہیں تو وہی، اماں ہیں تو وہی، سارا رشتہ وہی ہے۔ راز یہ نہیں عزیزو، جب یہ خریدنے والا 4 ویلر سے خرید رہا ہے، کیش سے خرید رہا ہے، مال دے کے خرید رہا ہے، جائیداد دے کے خرید رہا ہے، تو خریدا ہوا مال خریدار ہی کے پاس رہتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ یہ ایک درمیان کی بات ہے، چونکہ آخری مجلس ہے اور اب میرے پاس وقت بھی نہیں رہ گیا ہے عزیزو، چند باتیں اور گزارش کر دوں کہ انسان مانے اپنے خدا کو سرپرست، اپنے رسول کو سرپرست، اور اپنے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو سرپرست مان لے تو یہ کامیاب ہو جائے۔ جتنا کچھ ہے انسان کے پاس وہ یا خدا کا دیا ہوا ہے، یا پیغمبر کا عطا کیا ہوا ہے، یا ائمہ معصومین کا عطیہ ہے، انہوں نے دیا۔ یہ عزاداری آپ سمجھتے ہیں آپ کی دین ہے؟ عزاداری بھی معصوم کی دین ہے، عزاداری بھی میرے پیغمبر کی دین ہے، عزاداری بھی ائمہ طاہرین کی دین ہے، عزاداری ایک دکھیا کی دین ہے۔ نہیں، میں ذکر کروں گا ابھی، لیکن عزاداری اس قلعے کا نام ہے جس قلعے کی تعمیر ہم کرتے ہیں۔ جب ہم تعمیر کرتے رہتے ہیں تو عداوتوں کی آندھیاں چلتی ہیں، بچانا ہمارا کام، دشمنی کے طوفان اٹھتے ہیں، بچانا ہمارا کام۔ جب ہم قلعہ عزاداری تعمیر کر لیتے ہیں تو یہی عزاداری کا قلعہ ہمیں بچا لیتا ہے، ہمیں بچا لیتا ہے۔ کتنے ہی طوفان اٹھتے ہیں مگر عزاداری کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ طریقے ہیں الگ الگ، ماتم عزا کا حصہ، مجلس عزا کا حصہ، جلوس عزا کا حصہ، یہ سب الگ الگ حالات کی کیفیت ہے جس کی بنا پر الگ الگ طرح سے الگ انداز میں یہ ساری چیزیں انجام پاتی۔ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ جو رسمیں ہمارے سماج میں ہیں اگر غیر شرعی ہیں تو انہیں نکال دیجیے، اور اگر شرعی ہیں تو ان کی پابندی کیجیے۔
شریعت کے دائرے میں رہ کے عزاداری کیجیے. نبی کا تحفہ ہے عزاداری، حضور کی دین ہے عزاداری. اسی شریعت کے دائرے میں رہ کے ادائے امام حسین کرتے رہیے تو یقیناً یہ عزاداری آپ کو کامیاب بنا دے گی. حسین کے ساتھ رہیں گے تو کامیاب ہوں گے. آخری لفظ اس سلسلے کا یا آخری بات اس سلسلے کے سن لیجئے. ایک صلوات پڑھیے ذرا محمد اور جو خدا کا ساتھی ہو جاتا ہے، جو رسول کا ساتھی ہو جاتا ہے، جو ائمہ معصومین کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ کتنا ہی پست ہو مگر ساتھ ہے رسول کے، ساتھ ہے امام کے، تو مرتبہ اس کا بلند ہے. مثال دے کے بات بتا دوں تاکہ تھوڑا سا آپ متوجہ ہو جائیں. میرا اور آپ کا پیغمبر حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا بڑے تمطراق کے ساتھ تاریخ کی کتاب میں پیغمبر کی معراج کا واقعہ لکھا جاتا ہے، اور یہ لکھا جاتا ہے معراج پیغمبر. بھئی یہی لفظ ہے جس سے مجھے اختلاف ہے. معراج پیغمبر کی نہیں ہے، معراج پیغمبر کی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے میں تو بندے کو لے گیا ہوں. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ میں پیغمبر کو لے. اور معراج اگر کوئی عظیم صفت ہے تو نبی کو معراج ملے اور معراج عظیم صفت ہو تو کہاں معراج ملی؟ قاب قوسین اور ادنا تک. یہ آپ بتائیے زمین کس کے طفیل میں پیدا ہوئی؟ آسمان کس کے طفیل میں بنا؟ یہ ستارے کس کے طفیل میں چمک رہے ہیں؟ یہ سورج کی روشنی کس کے طفیل میں ہے؟ یہ چاند کی چاندنی کس کے طفیل میں ہے؟ یہ ہواؤں کی سنک کس کے طفیل میں ہے؟ یہ ہرن کا چلنا کس کے طفیل میں ہے؟ یہ بہاروں کی کیفیت کس کے طفیل؟ سب نبی کے طفیل میں. لولاک لما خلقت الافلاک. اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو کچھ نہ پیدا کرنا. تو یہ سب ہے طفیل میں نبی کے. خدا اپنے نبی کو طفیلیوں سے معراج دے گا. طفیلیوں سے معراج نہیں، ابدیت کی معراج ہے، رسالت کی معراج نہیں ہے. لیکن جب معراج کی بلندیوں پر جانے والا میرا پیغمبر چلا جا رہا تھا، براق لے گیا، رف رف لے گیا، سدرہ تک پہنچ گئے، جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، پیدل چلنے لگے، آگے بڑھنے لگے، آواز آنے لگی ادنو منی ادنو منی ادنو منی، قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ. ایک جگہ پہنچ کے میرے نبی نے جوتیاں اتارنا چاہیے. بھائی یہی لفظ سنانا ہے حدیثوں، جوتیاں اتارنا چاہیے. ایک دفعہ آواز آئی نہیں یہ کوہ طور نہیں ہے، پیغمبر جوتیاں پہنے آئیے. تو جوتیوں کے ساتھ گئے نا، وہاں تک پہنچے. اب ایک بہت نازک لفظ ہے وہ کہتا ہوں. کہاں تک؟ ایسی جگہ تک گئے کہ آگے بڑھ جائیں تو بندے نہ رہ جائیں، ادھر سے وہ جھک جائے تو خدا نہ رہ جائے. کتنی نازک منزل ہے. یہ بڑھ نہیں سکتے، وہ نیچے آ نہیں سکتا. وہ اپنی خدائی بچا رہا ہے، یہ اپنی بندگی بچا رہے ہیں. پروردگار اگر ایسے ہی سناٹے میں بلانا تھا تو بلایا کاہے کے لیے؟ کچھ تو باتیں کر دے. کہا نہیں ابھی ذرا دیر لگے گی، ابھی تو لہجہ ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تو زبان تلاش کر رہا ہوں. گڑریوں کی زبان نہیں، بادیہ نشینوں کی زبان نہیں، چرواہوں کی زبان نہیں، عرب کے بادیہ نشینوں کی زبان نہیں، عرب کے مکانات پہ رہنے والوں کی زبان نہیں، سارے مکے کی زبان نہیں، سارے قریش کی زبان نہیں، ایک گھر کی زبان. اس گھر کو خدا نے منتخب کیا، کہا اس گھر کی زبان لو. یہاں سے زبان اٹھائی، علی کا گھر،
زبان یہاں سے اٹھائی، لوح محفوظ تک لے گیا اور آگے بڑھائی، اپنی زبان میں وہاں بولنے لگا۔ جب بولا کہ یہ زبان وہ ہے جو میرے نبی کی بھی پسندیدہ ہے، میری بھی پسندیدہ ہے۔ اب میں ایک لفظ کہوں عزیزو، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ کھیت کی جو میڑ ہوتی ہے وہ دونوں طرف کے کھیت کی ہوتی ہے کہ ایک کھیت کی؟ دونوں طرف کی ہوتی ہے نا، اس کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے۔ یہ تو حد فاصل ہے، مگر ملی ہے ادھر سے بھی، ملی ہے ادھر سے بھی۔ بیچ میں جو آواز آ رہی ہے یہ آواز وہ حد فاصل ہے جس کا رابطہ ادھر سے بھی ہے، اس کا رابطہ ادھر سے بھی ہے۔ جو علی سے رابطہ کر لے وہی نبی والا بھی ہے، وہی خدا والا بھی ہے۔ اب یہ جوتیاں پہنچی، میں جو لفظ کہنا تھا وہ کہہ رہا ہوں۔ جوتیاں کتنی قیمتی ہے جوتی؟ 10 دینار کی رہی ہوگی، 20 دینار کی، 100 دینار کی، 500 دینار کی رہی ہوگی، مگر روایت میں یہی ہے کہ یہ وہ جوتیاں ہیں جن میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو پیوند لگی ہوئی جوتی نبی پہن کے گئے، خدا کہتا پہنے ہوئے آؤ۔ کہاں تک گئی؟ یہ جملہ ضائع مت جانے دینا عزیزو، کہاں تک گئی؟ جہاں تک نبی گئے وہاں تک یہ جوتیاں گئیں۔ کتنی قیمتی ہے؟ کہا جوتی کی قیمت نہیں ہے، قیمت ان پیروں کی ہے جس میں یہ جوتیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلی صحابیت اسی کا نام ہے کہ کہیں چھوڑا نہ جائے، بالکل ساتھ ساتھ رہے۔ تو جوتیاں بھی وہاں تک پہنچ گئیں۔ نبی بے حد قیمتی، اس قیمتی پیغمبر کے قدم آئے مبارک میں جوتیاں آ گئیں، تو یہ جوتیاں بھی وہاں تک پہنچ گئیں۔ جوتی قیمتی نہیں ہے، قدم پیغمبر قیمتی ہے۔ تو جو قدم سے لپٹ گیا وہ وہاں پہنچ گیا جہاں نبی پہنچا۔ یہی ہم بھی دنیا سے کہتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کے سہارے نہیں بڑھیں گے، اپنے روزوں کے سہارے نہیں بڑھیں گے، اپنے اعمال کے سہارے نہیں بڑھیں گے، اپنی عبادتوں کے سہارے نہیں بڑھیں گے، مگر جس کا دامن پکڑا ہے، میں اور واضح کر دوں، گھر سے چلے ایک مکھی بیٹھ گئی یہاں کندھے پر، ہٹاتے رہے بیٹھتی رہی، ہٹاتے رہے بیٹھتی رہی، ہٹاتے رہے بیٹھتی رہی، مجلس میں آ گئے پھر آ کے بیٹھ گئی۔ تو جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں یہ مکھی بھی آپ کے کاندھے پر ہے۔ کیوں آئی؟ آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کے ساتھ ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہماری نمازیں جنت میں لے جائیں گی، ہمارے روزے جنت میں لے جائیں گے، ہم تو یہ کہتے ہیں جن سے وابستہ ہیں، جن کا دامن پکڑا ہے، جہاں وہ جائیں گے وہیں ہم بھی جائیں گے۔ ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، مگر جس کے ساتھ ہے اس کی حیثیت بہت عظیم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس عزیزو ختم کر دیا میں نے، وقت بھی ختم ہو گیا، اور میں نے کل کہا تھا کہ 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، بس وقت ختم ہو گیا۔ چند لفظیں مصائب کی میں اس لیے سناؤں گا کہ آج یہ خمسہ مجالس کی 5ویں مجلس ہے، اور آنے والے اس میں جہاں فضائل سننے کے لیے آتے ہیں وہیں مصائب میں آنسو بہانے بھی آتے ہیں۔ ہمارے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، یہ آنسو ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دیں گے۔ صدق دل سے اگر آنسو نکلے، سچائی کے ساتھ آنکھوں سے بہے، ہمارا کردار اور ہماری سیرت بہتر رہی اور آنسو بہتے رہے، تو ہمیں ہر آن کامیابی ملے گی، ہر آن کامیابی ملے گی۔
اب میں صرف چند منٹ میں تذکرہ کر کے ختم کر دوں گا۔ کربلا کے شہیدوں کو رو رہے ہیں، روئے حور کو روئے، روئے اکبر کو روئے، روئے شہدائے کربلا کو روئے۔ آج اس کو بھی تھوڑی دیر رو لو جس کے شان قلم ہو گئے، جس کے سر پہ گرز آہنی لگا، جس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس نے علم اسلامی کو دانتوں سے دبا رکھا تھا، شانوں کے کٹنے کے بعد جو محافظ بنا ہوا تھا۔ اس عباس کی منزل کو پہچانو، گئے ہیں، حسین نے رخصت کیا ہے، مگر یہ نہیں کہا ہے کہ جنگ کے لیے بھیج رہا ہوں، یہ کہا ہے جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، عباس جاؤ۔ مشکیز ہے سکینہ علم میں باندھا، پتہ نہیں کس حوصلے سے باندھا تھا، آج بھی علم بغیر مشق سکینہ کے نہیں اٹھتا، اتنی تمناؤں سے باندھا تھا علم۔ علم میں مشکیزہ باندھا تو مقتل کے فقرے ہیں، کوئی چند لفظیں سن لیجئے۔ قریب آئے، آقا اب تو اجازت ہے، کہاں؟ کہا ایک میری خواہش پوری کر دیجئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ علم کا پھریرا پکڑیے، میں اپنی انگلیوں سے کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ علم کا پھریرا حسین نے پکڑا، انگلیوں سے عباس نے لکھا۔ کیا لکھا تھا عباس؟ لکھ دیا جو کامیابی کا اعلان تھا، لکھ دیا جو کامیابی اور نصرت کا اعلان تھا، نصر من اللہ و فتح قریب۔ لکھ کے جب انگلی ہٹائی تو حسین فرزند زہرا نے ایک دفعہ کہا اچھا عباس اب تم پریرا پکڑ لو، اب میں لکھنا چاہتا ہوں۔ بس جیسے ہی حسین نے انگلی رکھی، لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انگلی ہٹائی، عباس نے پوچھا آقا یہ کیا لکھ دیا؟ کہا میرے شیر اب جو جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے، زندہ واپس نہیں آؤ گے۔ گئے، شہادت پوری نہیں پڑھوں گا، چند لفظیں ہیں تاکہ وقت بہت زیادہ نہ ہونے پائے۔ سب جانتے ہیں داہنا شانہ قلم ہوا، بایاں شانہ قلم ہوا، گرز آہنی لگا، سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، آنکھ میں تیر لگا، علم زمین پر آیا، سنبھالے رہے عباس اور آواز دی آقا عباس کا آخری سلام لے لو۔ حسین نے کمر تھام کے کہا عباس الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی عباس۔ کیسے میرا آقا چلا ہوگا ٹوٹی کمر سے مجھے نہیں معلوم، مگر مقتل کی جانب فرات کا رخ کر کے اب حسین چلے۔ شانہ ایک جگہ اٹھایا، دوسرا شانہ اٹھایا، قریب پہنچے۔ اگر سن سکو تو یہ لفظیں تو سن لو بس عزیزو۔ قریب پہنچے، عباس میں آ گیا۔ کہا آقا دنیا میں آیا تھا تو آنکھ کھول کے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کی زیارت کر لوں۔ عباس دیکھتے کیوں نہیں؟ کہا آقا کیسے دیکھوں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا، دوسری آنکھ میں خون ہے، دیکھوں کیسے؟ اپنی عبا کے دامن سے خون صاف کر دیجئے۔ صاف کیا، سر اٹھا کے زانوں پر رکھا، تشریحات نہیں کروں گا، جیسے ہی آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے کہا آقا خدا حافظ، خدا حافظ۔
حسین نے فوراً کہا عباس اب تک زندگی بھر تم نے آقا کا، عباس میں تمہارا بھائی بھی تو ہوں، ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے پکار دو۔ عباس نے آواز دی بھائیا تیرا شیر دنیا سے جا رہا ہے، آنکھیں بترا گئی، روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے علم کو سنبھالا، لے کے حسین چلے ادھر خیمے کے دروازے پر ننھی بچوں کو جمع کیے ہوئے کہہ رہی ہے دیکھو علم آ رہا ہے، وہ میرا شیر آ رہا ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچے بچی اٹھی، باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، بابا یہ علم آپ کیوں لے کے آئے؟ میرا چچا کہاں رہ گیا؟ سینے سے لگایا، بیٹی تیرا چچا اب نہ آئے گا۔ فرات کے کنارے شانے کٹا کے سو گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس خلیل ادا کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ ادائے امام مظلوم کرنے کی توفیق عنایت فرما، صاحبان ایمان کی دینی دنیاوی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، انہی کے واسطے سے یہ دنیا میں پھیلی ہوئی بلا سے تمام مومنین کو محفوظ فرما۔ خدایا ہم سب کو سچی راہ پر ثابت قدم فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ